نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت طیبہ کی چند کوشش آپ کے گزار کروں گا۔ آج کی گفتگو میں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکتوب گرامی کو بنیاد بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ جب ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے بہت سارے حکمرانوں، گورنروں، سرداروں اور عمال کی طرف خطوط روانہ فرمائے تاکہ ان خطوط میں سے ایک خط جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم ہرقل کی طرف لکھا۔ آج کی گفتگو میں وہ خط جو ہے وہ آپ کو سناؤں گا بھی، اور جس ماحول کے اندر وہ خط پیش کیا گیا اس میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو نکتہ خاص طور پر اس خط کے تناظر میں سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر تھا آپ کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے کس طرح لوگوں کے اندر موجود تھا، اور دوسری جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص یعنی ہرقل کیسر روم جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کیا، اسلام پر ایمان نہیں لایا، اس کے باوجود اس نے جو سوالات کیے اس خط کے ملنے کے بعد جناب ابو سفیان سے، ان سوالات کے تناظر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہ ماننے والا شخص اس کے خیال میں نبی کیسا ہوتا ہے اور کیسا نبی کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک یہ بھی ایک سیرت کا ایک چیپٹر ہے جو ایک ایسے شخص کے سوالات کی صورت میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لایا لیکن وہ جانتا تھا، اس نے پہچان لیا کہ اگر یہ اوصاف ان کے اندر ہیں تو واقعی نبی مرحق۔ یہ جو خط ہے کیسر روم کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، حضرت دہیہ کلبی بڑے مشہور صحابی کو یہ خط لے کر اللہ کے نبی نے ان کو خط دیا اور ساتھ تلقین فرمائی کہ تم حاکم بصرہ حارث بن ابی شمر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کیسر کے دربار تک آسانی سے پہنچا دے۔ اتفاق سے ان دنوں میں کیسر جو تھا وہ شام آیا ہوا تھا، اس کا بھی ایک پورا پس منظر ہے، اس کا دارالحکومت جو تھا وہ تو قسطنطنیہ تھا جس کو آج کل استنبول آپ کہتے ہیں۔ تو یہ ادھر آیا ہوا تھا شام کے علاقے میں، اور اس کے آنے کی بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ جس کی پوری تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ روم کا جو ابتدائی رکوع ہے اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اس دور کے اندر اس دور کی دو بڑی طاقتیں روم اور ایران کے درمیان جنگیں ہوئی، اور جنگوں کے نتیجے میں کس طرح ایرانیوں نے پورا رومی سلطنت پر قبضہ کر لیا،
آخری بچا رسول دنیا میں، اور پھر کس طرح ذلت پر ذلت کے بعد، شکست کے بعد، اگلی شکست کے بعد کس طرح کیسر جو ہے بالکل غیر متوقع طور پر پھر کس طرح نکلا، اور اس نے ایرانیوں کو پیر در پہ شکستیں دی، اور ایرانیوں سے وہ مقدس صلیب بھی واپس لے لی جو وہ یروشلم سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو یہ اصل میں اس نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو میں پیدل پشتون دنیا سے شام کا سفر کروں گا، اور منت کو پورا کرنے کے لیے اتفاق سے کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں، اور سورہ روم کی ابتدائی جو رکوع ہے اس کے پس منظر میں یہ ہماری تفصیل کے کتابوں کے اندر اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ ایک بہت بڑا انگریز مورخ ہے ایڈورڈ گبن، اس کی کتاب ہے ڈکلائن فال آف دا رومن امپائر، 8 جلدوں میں ہے، اس کا اردو ترجمہ تاریخ زوال روما کے نام سے ہوا، اس میں بھی یہ ساری تفصیل ہے۔ جو میں آپ سے مطالعہ کرنا چاہتا ہوں صرف اتنا ہے کہ یہ خط جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کو دے کر روانہ فرمایا۔ جب یہ خط ہرقل کے دربار میں پہنچا ہے تو اس سے ایک رات پہلے کیسر روم نے خواب دیکھا، اور جو کیسر روم ہے یہ خط جب کیسر تک پہنچا تو اس سے ایک رات پہلے اس نے خواب دیکھا۔ یہ بڑا منجم بھی تھا، یعنی یہ ستارہ شناسی اور ستاروں کی چالوں کو بھی جانتا تھا، بہت ساری چیزوں کو یہ بیفور ٹائم سمجھ لیتا تھا، حالات اور واقعات ستاروں کی چالوں سے۔ تو اس نے اس رات ایک تو خواب ایسا دیکھا، اور مزید یہ ہے کہ ستاروں کی چالوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آتا ہے اس کا ظہور ہو گیا ہے۔ صبح اپنے دربار میں اس نے وہ ساری صورتحال ذکر کی اور بتایا کہ اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس پیغمبر کے ظہور کا وقت قریب آ گیا، اور جہاں پر میں موجود ہوں اے میرے ہم مذہبوں تم جانتے ہو کہ جہاں پر میں موجود ہوں یہ زمین بھی اس کے قبضے میں چلی جائے گی جب وہ نبی ظاہر ہو۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت دہیہ کلبی کو خط لے کر پہنچا۔ اب وہ خط کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو خط سناؤں گا کہ آپ اندازہ کریں اس خط کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو لینگویج ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے نام اس طرح کا خط ہے، اور ایک ایسے آدمی کا خط بھی ہے کہ ان الفاظ میں نہیں ہوتا کہ جو کسی کے رعب اور دبدبے سے مرعوب ہو۔ کوئی محکوم شخص ایسا خط نہیں لکھ سکتا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسا خط کو پیغمبر ہی لکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آپ ملاحظہ فرمائیں، من محمد عبداللہ رسول الی ہرقل عظیم الروم۔ یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول کی طرف سے رومیوں کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ سلام علی من اتبع الہدی، ہر اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کو اختیار کرے۔ اما بعد، آگے خط کے الفاظ ہیں، فإنی آدعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو۔ الفاظ پر ذرا غور کرو،
اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے۔ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، اور اگر تم اسلام قبول کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا دوہرا اجر دے گا۔ دوہرا اجر کیا ہے؟ ایک تم مسلمان ہو گئے، تمہیں اجر مل گیا، دوسرا یہ ہے کہ بادشاہ جب اس دور میں سردار جو مذہب اختیار کرتے تھے لوگ کوئی اختیار کرتے تھے، گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کا بھی اجر تمہیں ملے گا اور تمہاری وجہ سے دوسرے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ تو خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْعَرِيسِيِّينَ، اور اگر تم نے اس دین کو قبول کرنے سے انکار کیا تو تم پر عریسیین یعنی وہ لوگ جو تمہارے سارے کے سارے ماتحت ہیں، تمہاری جو رایا ہے، ان سب کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اور پھر خط کے اندر یہ آیت مقدسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائی، یعنی حضور کا تحریر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھوائی ہے۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اب وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائیں۔ یہ خط آپ نے لکھا ہرقل کی طرف، اس کے الفاظ کی جو طاقت و قوت ہے وہ ترجمے میں پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکتی، لیکن ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زبان اور اسلوب کے اندر گفتگو صرف اللہ کا پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ جب یہ خط پڑھا گیا تو پسینے چھوٹ گئے ہرقل، اس پر لرزہ طاری ہو گئی، اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ یہ خط جہاں سے آیا ہے اور جس کی طرف سے آیا ہے ذرا ڈھونڈو ارد گرد کہیں اس علاقے کے اور وہاں کے رہنے والے لوگ ان کو میرے پاس لے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی یہ طے ہو چکا کہ اب جنگ نہیں ہوگی اگلے 10 سال، مدینہ اور مکہ صلح کر چکے۔ اسی ایام میں اتفاق کی بات یہ کہ ابو سفیان وہاں اپنا قافلہ لے کر آیا غزہ کے علاقے کے اندر، کیسر کے سپاہی اس تک پہنچے، سارے لوگوں کو پکڑا اور کیسر کے دربار میں پیش کر دیا۔ کیسر نے سوال یہ کیا کہ تم میں سے کون، سب لوگوں میں سے کون شخص ہے جو اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس کا خط مجھ تک آیا ہے؟ ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ جناب ابو سفیان خود یہ سارا واقعہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں ان سے سن کر، تو وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان کا سب سے قریبی ہوں، میرے چچا کے بیٹے۔ کیسر نے کہا کہ آپ ذرا آگے آئے، باقی لوگ پیچھے رہے، اور لوگوں سے کہا کہ اگر یہ میرے سوالات کے جواب میں جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے ذرا اشارہ کر دیں۔ ابو سفیان آگے ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور پیچھے سارے باقی لوگ قافلے کے جتنے لوگ تھے عرب سے آئے ہوئے وہ سارے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اب ہرقل نے سوالات کرنے شروع کیے، میں وہ سوال آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور ان سوالات سے ایک چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک ایسا شخص سوال کر رہا ہے کہ جو ان پر ایمان نہیں لایا، جس نے ان کے لائے ہوئے دین کو قبول نہیں کیا، لیکن ان سوالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پورا منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔
ان سوالات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ غیر مسلم کی نظر میں پیغمبر کیسے ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. تبصرہ میں بعد میں کروں گا، پہلے وہ آپ سوالات سنیں. 11 سوالات کیے اس نے. پہلا سوال کیسر نے یہ کیا جناب ابو سفیان سے کہ یہ جس کی طرف سے میرے پاس خط آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ وہ بنو ہاشم میں سے ہیں، قریش قبیلہ ہے، اور یہ عرب کا سب سے اعلیٰ قبیلہ اور خاندان. دوسرا سوال، کیا ان کے خاندان میں پہلے بھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں. تیسرا سوال اس نے کیسر نے کیا کہ کیا ان کے خاندان میں بادشاہ ہوا؟ میں نے کہا نہیں. چوتھا سوال کیا کہ ان کے پیروکار جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں یا دولت مند ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ غریب لوگ ہیں زیادہ. پانچواں سوال کیسر نے یہ کیا کہ ان کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بڑھ رہی ہے. ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ بات مجھے بھی کرنے کا موقع ملا. سوالات اتنے اسپیسیفک کہ ان کا جواب ادھر ادھر آپ ہو ہی نہیں سکتے. تو کہتے ہیں کہ اس نے 6واں سوال کیا کہ ان کے پیروکاروں میں کوئی مرتد بھی ہوا ہے، یعنی اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر واپس دین چھوڑ دیا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. 7واں سوال اس نے کیا کہ اعلان نبوت سے پہلے کبھی آپ نے ان کی جو پوری زندگی گزری ہے آپ نے ان کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا؟ کہتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، اس لیے کہ یہ خود اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کو سچا، صادق اور امین کہتے تھے. کیسر نے 8واں سوال کیا کہ کیا انہوں نے کبھی وعدہ کیا ہو اور پھر عہد شکنی کی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ واحد سوال تھا جس پر مجھے تھوڑا سا تبصرہ کرنے کا موقع ملا. تو میں نے سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں، ابھی تک تو کوئی انہوں نے عہد شکنی نہیں کی، لیکن ابھی ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کو لے لیا. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے نہیں سنا تو اگلے جواب پر اس نے کوئی توجہ نہیں کی. کیسے نے پھر 9واں سوال کیا کہ کبھی آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی؟ میں نے کہا اس نے کہا کہ پھر 10واں سوال کیا کہ نتیجہ کیا رہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ جیتے کبھی ہم، بدر ہو چکا، احد ہو چکا، خندق ہو چکا. اس نے آخری سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ شرک سے منع کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے ہیں، نماز اور روزے کی دعوت دیتے ہیں، صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کی دعوت دیتے ہیں. جناب ابو سفیان روایت کرتے ہیں کہ یہ سوالات کرنے کے بعد کیسر جو تھا وہ اس مترجم کی طرف، ترجمان کی طرف متوجہ ہوا جو ہمارے درمیان یہ گفتگو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا. اس نے پھر اپنے مترجم کو کہا کہ ان کو یہ بتاؤ، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بتاؤ کہ میں نے یہ سوالات کیوں کیے. جب میں نے تم سے یہ کہا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اور جب تم نے ان کے خاندان کی شرافت کی گواہی دی تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ نبی برحق ہے، اس لیے کہ نبی پیدا ہی سب سے شریف اور اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا. اب یہ آپ میں ایک غیر مسلم کی نظر میں پیغمبر کی سیرت کیا ہوتی ہے یہ ذرا آپ نے سمجھا. اور جب میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا بادشاہ گزرا ہو،
اور تم نے جب نفی میں جواب دیا تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر تو ان میں کوئی نبی گزرا ہوتا یا کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ یہ اصل میں اپنی خاندانی وراثت واپس لینے کے لیے یہ دعویٰ کھڑا کیا ہے، اور جب تم نے جواب نفی میں دیا تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی بادشاہوں والا دعویٰ نہیں، یہ کسی بادشاہ کا دعویٰ نہیں ہے، یہ حق و صداقت پر مبنی دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اور میں نے جب تم سے یہ سوال کیا کہ ان کے پیروکار غریب ہیں یا دولت مند اور ان کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، اور جب تم نے یہ کہا کہ ان کے پیروکار زیادہ تر غریب ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ پیغمبروں پر ابتدا میں ایمان لانے والے زیادہ تر، امیر لوگ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو پیغمبروں پر ایمان لانے والے آغاز میں زیادہ تر غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، تو ایمان کا بھی ذائقہ ہے۔ تو جب تم نے یہ کہا کہ ان پر ایمان لانے والا کوئی بھی واپس نہیں گیا، تو میں نے سمجھ لیا کہ ایمان وہ جس ایمان کی دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے، اس لیے کہ ایمان کا ذائقہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی حلاوت جتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ آدمی زیادہ جڑتا چلا جاتا ہے، کمیٹڈ ہو جاتا ہے، ایمان اور یقین اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ اگر وہ سچے نبی نہ ہوتے تو لوگ کب تک ان کو چھوڑ چکے۔ اور جب تم نے یہ بات کہی کہ ابھی تک انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ زندگی میں کوئی جھوٹ کا تجربہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ جس آدمی نے انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بلا اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بولا؟ اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جھوٹ سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں دے سکتے۔ کچھ وقت کے لیے آپ کسی کو جھوٹ کی بنا پر دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں۔ ہمیشہ سچائی جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اکثر میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ سچائی اتنی بڑی طاقت ہے، اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے تو ملاوٹ کرنا ختم کرنا۔ اور جن لوگوں نے یہ راز پا لیا ہے وہ دو نمبری نہیں کرتے، وہ ایک نمبر اس طرح مشہور ہوتے ہیں کہ دو نمبر والوں وقتی طور پر فائدہ اٹھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک نمبر ہی باقی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں، کیسر نے کہا کہ میں نے سمجھ لیا کہ پیغمبر ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، جس شخص نے کبھی انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا۔ اور جب تم نے یہ بات کی کہ ہماری اور ان کی جنگیں کبھی وہ جیتے کبھی ہم، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ مار کے حق و باطل میں اس طرح کے نشیب و فراز اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اور جب تم نے یہ بتایا کہ ان کی تعلیمات اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا، شرک سے اجتناب کرنا، صلہ رحمی، نماز، روزہ اور صدقہ اور خیرات ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہی وہ تعلیمات ہیں جو ہر دور کے اندر پیغمبروں نے دی ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی بنیادی تعلیمات میں کبھی اختلاف نہیں، جو پیغمبر جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں اس میں نہ کبھی ایمانیات کی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، نہ کبھی اخلاقیات کی، جو چیزیں بدلتی ہیں وہ شریعت ہوئی ہے۔ تو ہرقل نے، کیسر نے ساری گفتگو کرنے کے بعد یہ تبصرہ جو کیا وہ سننے والا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بالکل اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ نبی برحق ہیں، اور وہ وقت قریب ہے کہ جس جگہ پر میرے قدم اس وقت لگے ہوئے ہیں یہ زمین بھی ان کے زیر تسلط آ گئی۔ میرے بھائیوں، جو بنیادی نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں سے یہ ہے
کہ ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی شہرت آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کتنی تھی، کہ چند سوالات ہی سمجھ لیجیے کیسے نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اور دوسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، آپ کی دعوت اور آپ کا دین اور آپ کی سیرت کیسی ہے، کیسی ہونی چاہیے، پیغمبر کو کس طرح کی سیرت کا مالک ہونا چاہیے، یہ ان سوالات اور جوابات سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے کہ ایک غیر مسلم کی نظر میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، یہ ان کی زندگی ہے، یہ ان کی دعوت ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو حضور کی سیرت کو اور زیادہ سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عشق رسول اور عاشق رسول بننے کا تقاضا یہ ہے، بڑا ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، یہ تو آخری کام ہے اللہ کے بندو۔ غلامی رسول میں مرنے سے پہلے غلامی رسول میں جینے کا انداز تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ حضور کی غلامی میں زندہ کیسے رہنا ہے۔ تو پوری زندگی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، وعدہ نہیں توڑا، خیر کی بات کی ہے۔ یہ سیرت ہے ایک غیر مسلم کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مرنے سے پہلے حضور کی غلامی میں جینے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے کہ حضور کی غلامی میں زندہ کیسے رہا جاتا ہے۔ یہ سوال و جواب اس تناظر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ حضور کی سیرت کو سمجھیں کہ ایک دوسرا بھی حضور کی سیرت کو کیسے کرے۔ یہ خط جو تھا جب یہ پیش کیا گیا اور اس پر تبصرہ کیا کیسر، تو دربار کے اندر تو ایک افراتفری مچ گئی اور لوگ لگے کیسر پر تنقید کرنے۔ اس نے تنہائی میں بلایا حضرت دہیہ کلبی کو، کہا کہ یہ آپ خط لے کر اور میرا پیغام لے کر فلاں بہت بڑا ہمارا سب سے بڑا مذہبی رہنما ہے، اس کے پاس آپ چلے جائیں۔ چنانچہ ہرقل کے کہنے پر حضرت دہیہ کلبی جو اس وقت عیسائیوں کا بہت بڑا مذہبی رہنما تھا جس کا نام سغاتر ہے، اس کے پاس گئے اور اس کے سامنے وہ خط پیش کیا۔ تو ہرقل نے کہا کہ جو وہ کہیں اور جو معاملہ وہاں پیش آئے وہ مجھے بھی آ کر بتا۔ انہوں نے خط پیش کیا، وہ فوراً ہی مان لیا کہ یہ تو وہی پیغمبر ہے، یہ تو وہی دعوت ہے۔ اور انہوں نے باقی تمام مذہبی رہنماؤں کو بھی جمع کیا اور ان کے سامنے اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا، نبی آخر الزمان کے نبی ہونے کا اقرار کیا اور ان کو بھی دعوت دی۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو چڑھ دوڑے اس پر، مار مار کر قتل کر دیا۔ بڑی مشکل سے حضرت دہیہ کلبی وہاں سے بھاگے اور ہرقل کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ وہاں کو یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ لوگ بادشاہوں کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا مذہب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ مذہب کی اقدار اور مذہبی شخصیات ان پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ تاریخ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں کو اجنبی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی تاریخ ہے ساری۔ یہ ہمارے جتنے حکمران ہیں اپنے ناموں کے ساتھ برِ صغیر میں ذل سبحانی ضرور لگاتے تھے، ذل الہی، ذل سبحانی، یعنی اللہ کا سایہ زمین، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے اپنے اور اللہ کے ساتھ، کیونکہ مذہب کے بغیر اور مذہب کی نسبت کے بغیر لوگ جان نہیں دیتے۔ اس وقت بھی آپ کی بھی جتنی حکمران اس
وقت ہیں یہ سارے کے سارے مذہب کو صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ سبھی کا، اور مذہبی رہنما بھی اسی طرح ہے۔ آپ کے جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، میں معافی چاہتا ہوں یہ بات سخت ہوگی ذرا، حقیقت یہی ہے، لوگ اس بات کو جتنا سمجھیں ان کی مرضی ہے کہ مذہبی جماعتیں بھی بطور ٹول کے استعمال کرتی ہیں مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، شخصی مقاصد کے لیے، جماعتی مقاصد کے لیے، مسلکی مقاصد کے لیے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ یہ جتنے لوگ جس انداز میں دین کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تاریخ ہے پوری ہماری، ہر دور کے اندر ایسا ہی ہوتا رہا۔ تو کیسر نے دربار دوبارہ بلایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ اسلام قبول کر، یہ نبی برحق ہیں۔ لوگ بات کھڑے ہوئے، کسی نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، اس نے پھر ان کو بلایا اور کہا کہ میں تو تمہاری آزمائش کر رہا تھا، تمہارا دین ہی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے ان لوگوں کی حمایت کر دی جن کا ایمان نسل در نسل، روایت اور عقیدے کے طور پر، تقلیداً جن کا ایمان عیسائیت پر تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنا تخت بھی بچا لیا لیکن اپنا ایمان ضائع۔ میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل ایمان وہ نہیں ہوتا جو تقلیداً آپ قبول کرتے ہیں۔ آپ کے باپ دادا مسلمان تھے، آپ بھی مسلمان، اس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک میں اور آپ شعوری طور پر ایمان کو دوبارہ دریافت کر کے قبول نہیں کریں گے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوئی نا بھائی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ تو ہماری خوش بختی ہے۔ لیکن مومن ہم کب کہلائیں گے؟ اس وقت جب ہم پورے شعور کے ساتھ اس دین کو دوبارہ دریافت کر کے دوبارہ اس کو قبول کریں گے، تو پھر ایمان کا ذائقہ بھی انسان کو محسوس ہوگا۔ تو یہ سارے جو لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا، تکلیف رکھ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ لوگ خواہ خواہ لڑتے رہتے ہیں۔ آپ اس لیے وہابی ہیں کہ آپ وہابیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ اس لیے سنی ہیں کہ سنیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، شیعوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو آپ شیعہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس تعلق کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب شعور کی عمر میں پہنچے تو پھر شعوری طور پر اسلام کو سمجھا، شعوری طور پر اس دین کو قبول کیا۔ کتنے لوگ؟ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں۔ لڑتے کس چیز پر ہیں؟ جس کو شعور قبول ہی نہیں کیا، تقلیداً لیا ہوا۔ بھائی اگر آپ کسی سنی کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے سچے ہیں تو دوسرے کو بھی حق دے دیں کہ وہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، وہ اپنے آپ کو سچا کہے۔ کوئی کسی اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ بھی اپنے آپ کو سچا کہے۔ خدا کے بندو، اس چیز کو چھوڑتے ہوئے آپ ان نسبتوں سے اوپر اٹھ کر شعور کے دور میں جب آپ داخل ہوئے تو میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم ہرقل کے درباریوں کی طرح، کیسر کے درباریوں کی طرح تقلیداً اس دین پر جمنے کا اعلان نہ کریں، بلکہ شعوری طور پر سمجھیں کہ حق اور سچ کیا ہے اور پھر اس کو دریافت کرنے کے بعد اس کو قبول کریں۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے۔ جب اس انداز میں لوگ سوچنا شروع کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ یہ جتنے آپ کے اندر فرقہ وارانہ اختلافات ہیں سارے ختم ہو گئے۔ بھئی ایک دین ہے، ایک مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب اور ہے، امام شافعی کا مذہب اور ہے۔ مذہب دین کا متبادل نہیں ہے، دین کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ مذہب کے بعد مسلک ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سورمئی ہے۔ مسلک کے بعد آپ کا مشرب ہے، اس کے بعد تاریخ ہے، اس کے بعد ذوق ہے۔ لوگ اپنے ذوق کو دین سمجھتے ہیں،
کوئی بندہ اپنا ذوق قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تاریخ کو دین بنا لیا ہے، مذہب کو دین کی جگہ پر رکھ لیا ہے، دین کل ہے، یہ سارے اس کے اجزاء ہیں۔ عیسائیوں کی طرح مت اس طرح کی تقلید کے اندر پڑے کہ اپنی عقل اور فکر کو ہی آپ روئے کار نہ لائیں۔ جب کیسر نے یہ بات کی تو سارے لوگ لوٹے اسی طرف کہ ہم تو نسل در نسل عیسائیت پر تھے، ہم نے تو باپ دادا سے اس دین کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو بھائی باپ دادا سے اختیار کیا ہوا تو باپ دادا حق پر ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو اللہ نے جو عقل اور شعور دیا ہے، اب اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ شعوری طور پر دین کو قبول کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اس وجہ سے نہیں کہ ابا جی نے کہا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وجہ سے نہیں کہ بس ایسے ہی ہماری روایت ایسے، ہمارے قبیلے میں ایسے، ہمارے خاندان میں ایسے نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ہی انسانی تاریخ میں وہ شخصیت ہے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ساری گفتگو کا حاصل کہ یہ جو دربار کیسر نے سجایا اور جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے آئینے میں ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں سمجھنے والی اور سیکھنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان سوالات کے تناظر میں دیکھیں کہ وہ سوالات کیا ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کس طرح نکل کر ہمارے سامنے آتی ہے ایک غیر مسلم کی نظر میں۔ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ تفصیل سے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا ہے۔ جتنا ہمارا مطالعہ بڑھے گا، جتنا زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط ہوگا، اتنی زیادہ محبت بڑھے گی، اتنا زیادہ اسلام پر، دین پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہوگا۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے، یہی پیغام ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو اور اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو